جناب مفتی اسد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس منصب پر براجمان ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائض منصبی میں کی ادائیگی میں کامیاب اور کامران اور سرفراز فرمائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، گزشتہ پونے 4 سالوں میں اس کرسی کا جو کردار رہا ہے ہماری پارلیمانی تاریخ میں، اس کی نظیر ممکن ہو کہ آنے والے مستقبل میں بھی وہ نہ مل سکے۔ ریکارڈ متنازع قانون سازی اس پارلیمان میں ہوئی۔ آج جس بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش کی یہ بات کر رہے ہیں، اسی بیرونی مداخلت پر یہاں قانون سازی ہوئی۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کی غلامی میں دیا گیا۔ ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کے نام پر اپنی آئین کی جو روح ہے، جو آئین کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کے مفادات میں اور پاکستان کے مفاد میں قانون سازی کرنی ہے، FATF کی آڑ میں انہوں نے وہ قانون سازی کی کہ جس سے انہوں نے اپنی ملک کی خود مختاری کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ جس کا اپنا وجود فارن فنڈنگ کے داغدار ہے، وہ پاکستان کی تمام سیاستدانوں پر سازش اور مداخلت اور غداری کا لیبل لگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور جس شخص نے پاکستان کو پاکستانی شہریوں کی جذبات کے خلاف امریکہ کے اتحادی بن کر اپنے مسلمان دوست ملک میں ایک اسلامی ریاست کے خلاف امریکہ کا اتحادی بنا۔ تحریک انصاف کا چیئرمین اس جنرل مشرف کا کبھی ریفرینڈم میں سپورٹر بنتا تھا اور کبھی اس کا ایلچی بن کر دنیا بھر میں پھرتا تھا اور اس کے لیے تعاون مانگتا تھا۔ جب حکومت ختم ہوئی تب انہوں نے ایک خط کا سہارا لے کر چھپنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ تھی کہ پوری پاکستان کی سیاست کا محور اس خط کو بنایا جائے، لیکن اس پر جو اداروں کا رد عمل آیا، اور کل ان کا ایک پارٹی رہنما جو سابق وزیر ہے، اس نے یہ بھی کہا جب اس سے سوال ہوا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اس وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہوئی، تو اس نے کہا کہ خراب نہ ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے، تو فیصلہ کر لو، کم از کم جھوٹ بولنے پر تو فیصلہ کرو کہ یہ امریکی سازش تھی
یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے تھی. اور میں نے کل پرسوں بھی کہا جناب ڈپٹی اسپیکر کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے قبل از وقت اور اس کو دوبارہ لایا جائے گا، میں آج بھی اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ شخص تنہا بھی یہاں پر حکومت کرے، کوئی اس کی اپوزیشن نہ کرے، کوئی پارٹی پاکستان میں اس کی اپوزیشن نہ کرے. اس شخص میں کل بھی صلاحیت نہیں تھی، آج بھی صلاحیت نہیں ہے. 100 سال یہ حکومت کر لے، یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. یہاں پر ایک موشن موو ہوا اور ہم نے 4.25 سال جو جدوجہد کی، اس کی بنیادی وجہ سن 2018 کے انتخابات تھے، جس پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور کمیٹیاں بھی بنائی گئیں، پھر اس کے اجلاسات بھی نہیں بلائے گئے. 4.25 سال وہ کمیٹیاں از خود غیر مؤثر ہو گئیں. آج میں اس بات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری نئی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی بنانے کی قرارداد یہاں سے پاس کی ہے، آپ کی کرسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فی الفور اراکین اس کے نامزد کیے جائیں اور اس پر فی الفور کام شروع کیا جائے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف، جمعیت علماء اسلام کی تحریک، جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور ہمارا ہدف بھی صاف اور شفاف انتخابات ہے. ہم نے اسلامی نظریے کو بھی یہاں پر برقرار رکھنا ہے اور اسلامی قانون سازی کو بھی. جو شبخون مارے گئے، جو جبراً قانون سازی یہاں پر ہوئی، جو ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھی یا معاشی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف تھی، میں اس ایوان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں پہلی فرصت میں جس طرح حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بھرپور کوشش اور جدوجہد کر رہی ہے کہ جو بحران معاشی طور پر انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم فوری طور پر اس پر قابو پا سکیں، عوام کو ریلیف دیں. آج ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، گیس کی قلت کا مسئلہ ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. لوگ امید کر رہے ہیں آج کی حکومت سے، اور میں جانتا ہوں کہ آج جو مشکلات پچھلی حکومت نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین پالیسیاں لانے کی کوشش کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس مختصر دورانیے میں عوام کو ریلیف دے سکیں اور ان کو جو اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اذیت کا سامنا ہے اس پر بھی جلد از جلد قابو پایا جا سکے. جو انفراسٹرکچر پاکستان میں تباہ ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ بحال کیا جا سکے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے
ہمیں کم از کم بین الاقوامی ادارے ڈرافٹ بیچ کر قانون سازیاں ہم سے نہ کروائیں، بلکہ ہم خود اپنے ملک و ملت کے مفاد میں اپنی قانون سازی خود کریں، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو، ہمیں اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور وہی ہماری ترجیح اول ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں۔ میں ایک مرتبہ ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بنا مقابلہ منتخب کرایا، اور یقیناً یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس ایوان کے اس اعتماد کو اور اپنے آئینی قانونی اختیارات کو قواعد و ضوابط کے تحت اس پارلیمان کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ راجہ صاحب۔ جی شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں دل کی تہہ گرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ فائز کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر صاحب اور آپ مل کے اس ہاؤس کو، جو پچھلی بدقسمتی سے ہماری یہ پچھلے 1-2 مہینے میں جو کچھ ہم نے اس ہاؤس میں دیکھا، آپ کی